السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی سلسلہ وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، سب سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہے۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے سماعت فرمایا، اس کا مرادی مفہومی ترجمہ ہم لے کر تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہ تسلسل کے ساتھ یہودیوں کے بارے میں آیات بینات تسلسل کے ساتھ ان کا یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ انہوں نے کیسی سازشیں کی اور کیسی باتیں کیے، کیسے دعوے کیے اور کیسے کیسے کام کیے انہوں نے، سرکشی اور نافرمانی کے۔ یہ تسلسل کے ساتھ ان کا ذکر چل رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کئی دعوے کیے، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے دعوے کو رد کرنے کے طور پر ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ان کے ان باطل دعووں پر ان سے کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیونکہ یہ آیت کا پچھلی آیت سے گہرا ربط اور تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا تھا، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے ان سے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصہ، کہ اگر آخرت کی زندگی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی آخرت کی راحتیں، آخرت کی نعمتیں سب تمہارے لیے ہی خاص ہے، کسی اور کو یہ حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اے حبیب ان سے فرما دیجیے فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہ بھی فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، ان کے اعمال کے سبب، جو ان کے کاموں نے، جو ان کے نفسوں نے جو کیا ہے، جو اعمال تھے ان کے، اس اعمال کے سبب وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موت سے ڈرتے اور گھبراتے اور خوف کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے کرتوتوں کے سبب مرنے کے بعد اللہ کے قرب میں جگہ نہیں ملے گی، انہیں مرنے کے بعد انہیں جنت کی نعمتیں نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر پکڑے گا۔
کیونکہ اگر واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ایک خاص مقام ہوتا لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے برعکس، تو یہ ضرور اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے، ضرور اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تمنا اور خواہش رکھتے۔ لیکن جب ان سے موت کی تمنا کرو کہا جائے تو یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو اور لمبی سے لمبی، دراز سے دراز عمر جینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ لیکن رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تمہاری عمر کا دراز ہونا، تمہاری زندگی کا طویل ہونا، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ۔ اے حبیب مکرم، یہ موت کی تمنا کرنا تو بہت دور کی بات، یہ تو زندگی پر اتنے حریص ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہے یہ لوگ، بہت زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندگی کے بہت زیادہ لالچی ہیں، یہ زندگی کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، موت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ یہ زندگی پر مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے۔ مشرکین جو کہ اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ ان کا آخرت پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ زندہ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو یہود ہے جو اہل کتاب ہے، جنہیں یہ بتلایا گیا آسمانی کتابوں میں پیغمبروں کی زبانی سے کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کی سزا بھگتنا ہے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی طویل سے طویل زندگی گزارے، کیونکہ مشرکین کو تو وہ سب کچھ دنیاوی زندگی ہی سمجھتے ہیں، انہیں آخرت کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی پر حرص کے معاملے میں یہود مشرکین کے برابر ہو گئے، بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہو گئے۔ کیسا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ اس کی عمر 1000 سال تک دراز کر دی جائے، اس کو ہزار سال جینے دیا جائے۔ اب یہاں پر امت محمدیہ کی تو عمریں بالکل مختصر رکھی گئی، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اور یقیناً یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 سال میں آدمی اس دنیا سے چل بس رہا ہے۔ اور تو یہ یہود کی تمنا ہوتی کہ وہ طویل زندگی گزارے، اور ان میں کا کوئی یہاں تک چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، 1000 سال تک وہ جینا چاہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ عمر کا دراز ہونا، عمر کا طویل ہونا، لمبی عمر ہونا، لمبی زندگی ہونا، یہ اللہ کے عذاب سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے عذاب سے اس کا طویل العمر، طویل الحیات ہونا اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ میں یہ جو لام ہیں قسمیہ ہیں، اور نون قسم کی تاکید کے لیے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ یہ نون جو ہے قسم کی تاکید کے لیے ہے، اور تجد افعال قلوب سے ہے، اس کا پہلا مفعول ضمیر غائب ہے، یعنی وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ہم جو ضمیر ہے یہ پہلا مفعول ہے، اور دوسرا مفعول احرص الناس، احرص الناس ہے۔ اور حیات کو نکرہ ذکر فرما کر حیات کا کوئی فرد مراد لیا ہے، اس سے مراد لمبی عمر ہے۔ اب الناس کے بارے میں فرما رہے ہیں، معنی کے اعتبار سے الناس پر اس کا عطف ہے، جیسا گویا عبارت یوں ہے احرص من الناس ومن الذین اشرکوا، یعنی یہ ومن الذین اشرکوا جو ہے یہاں پر یہ عطف کس پر ہے؟ تو یہاں پر دو طریقے سے اس پر عطف کرنا گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے جائز ہے۔ صاحب تفسیر دو طریقے سے بتا رہے ہیں۔
کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کا عطف الناس پہ کرنا اور احرسا پہ کرنا یہ دونوں طریقے سے جائز ہے فرما رہے ہیں الناس پر، یعنی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کا معنی کے اعتبار سے الناس پر اس کا عطف ہے، جیسے گویا عبارت یوں ہے احرس من الناس ومن الذین اشرکوا، یعنی وہ زیادہ حریص ہے لوگوں سے اور مشرکوں سے زیادہ حریص ہے۔ یہ احرسا پر عطف ہے، ایک الناس پر عطف فرمایا اور ایک دوسرا فرما رہے ہیں گرامر کے اعتبار سے احرسا پر، اور محذوف احرسا کے متعلق ہوگا جس پر ما قبل احرسا دلالت کر رہا ہے۔ عبارت یوں ہوگی احرس من الذین اشرکوا، کہ مشرکین سے زیادہ حریص ہے۔ مشرکین پہلے بھی الناس کے لفظ میں شامل تھے، مگر کلام مبالغہ اور اہتمام کے لیے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جیسے جبرائیل کا ملائکہ پر عطف فرمایا ہے، یعنی آگے آیت آ رہی ہے جس میں ملائکہ کا ذکر فرما دیا، ملائکہ میں جبرائیل و میکائیل علیہم السلام دونوں شامل ہیں، لیکن پھر ملائکہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر میکائیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ تو گرچہ کہ ملائکہ میں یہ شامل ہے تو پھر علیحدہ ان کا ذکر فرمایا۔ تو اسی طریقے سے صاحب تفسیر فرمائے الناس میں یہ مشرکین بھی داخل ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر بطور خاص ان کو علیحدہ ذکر فرمایا مبالغہ کے لیے۔ مشرکین زندگی کے زیادہ حریص تھے کیونکہ وہ دنیاوی حیات کے علاوہ کسی اور زندگی کا تصور بھی نہیں رکھتے تھے، اور یہود کا زندگی کے لیے زیادہ حریص ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ وہ آخرت سے بالکل اعراض کر چکے تھے، یعنی منہ پھیر چکے تھے، حالانکہ وہ جزا و سزا کا عقیدہ بھی رکھتے تھے، بخلاف مشرکین کے کہ وہ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہود کا دنیاوی زندگی پر حریص ہونا دلیل ہے ان کے آگ پر صبر کرنے کی اور دوزخ سے بے پرواہ ہونے کی۔ اس صورت میں اس میں زیادہ توبیخ ہے، یعنی یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہو گئے زندگی کے، کیونکہ کفار و مشرکین یہ تو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت میں اٹھایا جانا سزا و جزا اس پر وہ یقین اور ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا، برخلاف یہود کے وہ یہ سب چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی وہ طویل اور دراز زندگی گزارنے کے خواہاں رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخروی زندگی کو بھلا دیے تھے، آخرتی زندگی سے اعراض کر چکے تھے، دنیا میں اتنا محو اور مگن ہو چکے تھے کہ وہ عقیدہ رکھنے کے باوجود آخرت سے غافل ہو چکے تھے، اور وہ دنیا کو ہی زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ تو اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے یہ حریص ہو گئے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، لو یہ مصدریہ ہے اور ان کے قائم مقام ہے، اور ان کے قائم مقام ہے، مگر یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، اور یہ یودو کا مفعول ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ لو بمعنی لیتا ہے، اور اس کی اصل لو وعمر تھی، لیکن یودو کا اعتبار کرتے ہوئے غیب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے تو کہتا ہے حلف باللہ لیفعلن، اس صورت میں لو کا کلمہ ان کی خواہش کی حکایت کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ یودو کا مفعول محذوف ہے جس پر ما بعد کلام دلالت کرتا ہے، نئی اور مستقل کلام کے طور پر ان کی شدید حرص کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یود احدہم لو یعمر الف سنہ جو ہے ان کی جو زندگی کی جو حرص ہے وہ بہت زیادہ ہے، حرص ہے ان کو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یودو مبتدا محذوف کی صفت ہو اور ظرف مستقر من الذین اشرکوا اس کی خبر ہو۔ اس صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی ومن الذین اشرکوا اناس یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور من الذین اشرکوا سے مراد یہود ہیں جو عزیر ابن اللہ کہتے تھے، نہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ یہود مراد ہیں مشرکین سے۔ ومن الذین اشرکوا یہ دوسری تفسیر بتا رہے ہیں۔ ابو العالیہ اور ربیع فرماتے ہیں کہ الذین اشرکوا سے مراد مجوس ہیں، یہ تیسری تفسیر ہے۔
کہ پہلے تو فرما رہے ہیں وَأَحْرَصَ النَّاسِ، یہ ناس میں سب شامل ہو گئے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے مراد کون ہیں؟ عام مشرکین ایک تفسیر فرما رہے ہیں. دوسری تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں ہی ایک فرقہ یہ ہے جو عزیر ابن اللہ کہتا ہے، یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بھی مشرک ہو گئے. تو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سے مراد فرما رہے ہیں یہودیوں میں سے وہ لوگ جو عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں. اور تیسری تفسیر فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سے مراد مجوس ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سلام کے طور پر یہ کہتے تھے. یعنی جب وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ زے 1000 سال، 1000 سال زندہ رہو، 1000 سال زندہ رہو، یہ کہتے تھے وہ سلام کے طور پر. بس اللہ تعالیٰ فرمایا یہود تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، مجوس سے بھی زیادہ حریص ہے، اور مجوس 1000 سال زندہ رہنے کی خواہش کرتے تھے. تو ان مجوسیوں سے بھی زیادہ وہ زندگی کے حریص ہے، لالچی ہے. اب یہ لغوی اعتبار سے بتا رہے ہیں یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. سنت ان کی اصل بتا رہے ہیں، سنت ان کی اصل سنوتن، واو ہے درمیان میں، سنوتن، کیونکہ اس کی جمع سنوات آتی ہے، سنواتن. اور بعض نے فرمایا ہے کہ اس کی اصل سنہتن، سنہتن، سنہتن ہے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یہ ہوا ضمیر کا مرجع احدہم ہے، یعنی وہ ہوا ضمیر کا مرجع احدہم ہے، اور ان یعمر بمزحزحہ کا فاعل ہے، یعنی ان یعمر جو ہے یہ مزحزحہ کا فاعل ہے، یعنی وہ ان کا دور کرنا، یعنی درازی عمر اس کو دور نہیں کرتی عذاب سے. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو عذاب سے اس کی لمبی عمر بچا لے، یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو اس کی لمبی عمر اس کو عذاب سے بچا لے، محفوظ کر لے، ایسا کوئی نہیں ہے. یا ضمیر کا مرجع یعمر کا مصدر ہے، اور یعمر اس کا بدل ہے. یا ضمیر مبہم ہے، اور ان یعمر اس کی تفسیر ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دنیا میں عمر کا لمبا ہونا اخروی عذاب سے یقیناً دور رکھتا ہے، تو پھر یہاں کیوں کر نفی کا حکم لگایا گیا ہے؟ یہاں پر یہ ایک اعتراض صاحب تفسیر اپنی طرف سے وارد کر رہے ہیں، پھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ دنیا میں عمر کا دراز ہونا، لمبا ہونا یقیناً یہ اخروی عذاب سے دور رکھتا ہے، تو پھر یہاں پر کیسے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عمر کا دراز ہونا یہ عذاب سے دور نہیں کرتا؟ تو صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب 1000 سال بلکہ دنیا کی تمام عمر بھی آخرت کی ابدی زندگی کی نسبت ایک لمحہ یا آنکھ جھپکنے کے برابر ہے، اس لیے 1000 سال زندہ سے بھی عذاب سے دور رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ عذاب سے بچنے کی نفی عمل صالح کے اعتبار سے ہے. اس کلام میں توبیخ ہے کہ عمر کا لمبا ہونا بھی عذاب کے اضافے کا باعث بنتا ہے. تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، 1000 سال کی زندگی، آخرت کی زندگی، ابدی زندگی کے اگر موازنے میں اس سے کمپیئر کیا جائے، اس کا تقابل کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے دنیا کی 1000 سالہ زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا، تو یہ دنیا کی زندگی پلک جھپکنے کے برابر ہے، پلک جھپکنے کے برابر ہے. جیسے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ، ایک مقام پر فرمایا 1000 سنہ، اور ایک مقام پر فرمایا 50,000 سنہ، کہ جب دنیا کے سارے انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب فرمائے گا، قیامت کے روز میدان محشر میں سب جمع کیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا. تو اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 1000 سنہ، وہ ایک دن ہوگا، یہ دنیا کی
دنوں کی اور سالوں کی تعداد کے مطابق 1000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. 1000 سال کا، دنیا کے 1000 سال تو وہ ایک دن ہوگا آخرت کا. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ 50,000 سنہ، کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کے 50,000 سال آخرت کا صرف ایک دن کے برابر ہوگا. یہ نسبت ہے دنیا کے سالوں میں اور آخرت کے سالوں میں. تو اس لیے دنیا میں اگر وہ 1000 سال جینے، اب یہاں پر قرآن مجید میں 2 مقام پر الگ الگ فرمایا کہ قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا، اور ایک مقام پر فرمایا 50,000 سال کا. تو یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو 1000 سال فرمایا گیا ہے وہ مومنین کے لیے ہے، اور یہ جو 50,000 قیامت کا دن، ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے، تو وہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کے لیے ہے. کفار و مشرکین کے لیے ہے، یعنی وہاں کے آخرت کا جو دن ہوگا وہ اتنا طویل اور اتنا دراز ہوگا کہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا وہاں کا ایک دن. یعنی اس میں اتنی مصیبتیں، اتنی تکالیف، اتنی شدائد، اتنے مصائب، اتنے آلام ہوں گے کہ دنیا کے 50,000 سال کے مقابل میں دنیا کا آخرت کا ایک دن ہوگا. تو اب ذرا یہ دنیا کے 1000 سال یہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے لیے آخرت کے ایک دن کا موازنہ نہیں کر سکتے. ان کا 1000 سال کا زندہ رہنا آخرت کے ایک دن کا موازنہ نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، کمپیئر نہیں ہو سکتا. اور انہیں وہاں پر ایک دن میں بھی وہ راحتیں ملنے والی نہیں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی راحت ملے گی. تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی 1000 سال کی زندگی کو اگر موازنہ کیا جائے آخرت کی ابدی زندگی کی نسبت، یہ ایک لمحے کے برابر نہیں ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر نہیں ہے 1000 سال. تو اس لیے اس کو نفی کے اعتبار سے فرما دیا گیا، نفی کے حکم میں رکھ دیا. یعنی یہ ان کو اس کے عذاب دور نہیں کر سکتا، ان کی عمر دراز ہو جانا، یہ ان کا طویل زندگی پا لینا، یا آخرت کے عذاب سے انہیں چھٹکارا نہیں دلا سکتا، کیونکہ یہ 1000 سال پلک جھپکنے کے برابر ہیں آخرت کے اعتبار سے، اخروی زندگی، ابدی زندگی کے اعتبار سے. تو یہ نہیں کے برابر ہے 1000 سال. تو اس لیے فرما دیا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. تو فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، میں کہتا ہوں کہ جب 1000 سال بلکہ دنیا کی تمام عمر بھی آخرت کی، اور اسی حوالے سے یہ بھی یہاں پر حدیث مبارک ذہن میں رکھ لے کہ دنیا اور آخرت کو کمپیئر کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم تم دنیا میں کتنا عرصہ رہیں، کتنا وقت رہیں، کتنی طویل عمر گزار کر آئیں. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ 1000 سال کی عمر تھی، آپ کی 1000 سال کی عمر تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 سال کی عمر عطا فرمایا تھا. الغرض جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھا، اے آدم کتنا عرصہ زندگی دنیا میں گزار کر آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے بارلا میں دنیا میں کتنا زندگی، گویا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا دنیا میں جا کر آنے کے بارے میں کہ ایک گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں. ایک گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. مجھے دنیا کی زندگی بس ایسی لگی. اللہ اکبر، کہ ایک گھر کے 2 دروازے، صرف ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو یہ 1000 سالہ زندگی کے بارے میں آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیاوی زندگی ایسا لگی جیسے کہ ایک گھر کے 2 دروازے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیاوی زندگی کو اگر کمپیئر کیا جائے آخرت کی ابدی زندگی کے اعتبار سے، تو آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہیں جس سے میں ایک سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا، بس اتنا ہی. اور طویل مدت نہیں، ایک عمر دراز تک، ایک طویل مدت تک میں زندگی نہیں گزارا دنیا میں.
یہ آدم علیہ السلام کا فرمانا ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں اپنی عمر کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عمر اور حیات اور زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو ضائع نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں اس کو کارآمد بنائیں، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو اللہ کی رضا میں لگا دیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دیں۔ الغرض تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر ابدی زندگی اور دنیاوی زندگی کے 1000 سال کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ 1000 سال۔ تو اس کا نہیں کے حکم میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز اس کو دور کرنے والی نہیں ہے۔ 1000 سال عمر بھی اگر اس کو مل جائے، وہ اگر 1000 سال تک جیتا بھی رہے تو اس کو آخرت کی زندگی اور آخرت کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو صاحب تفسیر کے الفاظ سماعت فرما لے، میں کہتا ہوں کہ جب 1000 سال بلکہ دنیا کی تمام عمر بھی آخرت کی ابدی زندگی کی نسبت ایک لمحہ یا آگ جھپکنے کے برابر ہے، اس لیے 1000 سال زندہ سے بھی عذاب سے دور رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی 1000 سال اگر دنیا کے اعتبار سے وہ دور رہا عذاب سے، تو آخرت کے مقابلے میں وہ 1000 سال لمحے سیکنڈوں کے برابر نہیں ہیں، پلک جھپکنے کے برابر نہیں ہے، فرما رہے ہیں صاحب تفسیر۔ کیونکہ عذاب سے بچنے کی نفی عمل صالح کے اعتبار سے ہے۔ اس کلام میں توبیخ ہے کہ عمر کا لمبا ہونا بھی عذاب کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کلام میں صاحب تفسیر فرمانے کے توبیخ ہے، ڈرانا ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ تم دراز لمبی عمر چاہ رہے ہو، لیکن یاد رکھیں کہ تمہیں یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تمہارے اعمال صالحہ نہیں ہیں، تمہارے اچھے اعمال نہیں ہیں، اور طویل زندگی کی تمنا کر رہے ہو، اور دراز 1000 سال جینے کی تمنا کر رہے ہو، 1000 سال زندگی کی خواہش کر رہے ہو۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو تمہیں عذاب نہیں ہوتا تھا، لیکن تم نے 1000 سال زندگی پانے کا جو مقصد ہے اصل میں، یعنی عمل صالح کیے تو خود بخود عذاب تم سے دور ہو جاتا، لیکن تم نے اصل جو مقصد ہے عمل صالح اور اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، اس چیز کو اختیار کرنے کے بجائے پھر انہی کی تکذیب اور تکفیر اور انکار کرتے ہوئے تم 1000 سال جینا چاہ رہے ہو، لیکن یہ چیزیں تمہیں عذاب سے بچانے والی یا دور کرنے والی نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور ان کے کرتوتوں کی جزا دے گا۔ اب یعملون کو بعض جیسے کہ یعقوب نے تا کے ساتھ یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ تعملون پڑھا ہے، اور باقی قرآن نے غیب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے یعنی یعملون۔ اسحاق ابن راہویہ نے اپنی مسند میں اور ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے الشعبی کے طرق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس آ کر تورات سنتے تھے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی تفسیر کا شان نزول بیان کر رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آگے کی تفسیر، آگے کی آیت کریمہ ہیں، اس کا شان نزول ذکر فرما رہے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا شان نزول، اس کا ترجمہ وغیرہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے اب اس کا شان نزول کے حوالے سے صاحب تفسیر کچھ احادیث مبارکہ نقل فرما رہے ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔
اسحاق ابن راہوے نے اپنی مسند میں اور ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے الشعبی کے طرق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس آ کر تورات سنتے تھے اور خوش ہوتے کہ کیسے یہ قرآن کی تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس آتے تھے اور تورات کی تلاوت سنتے اور کیسے یہ قرآن مجید کی تصدیق کرتی ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتے جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے پاس یہود کے علماء کے پاس یا کسی عالم کے پاس آپ جب تورات سن رہے تھے تو اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے سے گزر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا یہود سے. ان کے عالم نے کہا ہاں. حضور کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں. کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا پھر تم ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا پھر تم ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے، ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو انہوں نے ہمارے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا ہے. تو ان کی اتباع نہ کرنے کی وجہ اور سبب اور ریزن یہودی علماء نے بیان کیا کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے. نعوذ باللہ من ذلک استغفر اللہ. ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جبرائیل، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے دشمن جبرائیل کا نام لیا ہے کہ وہ وحی لاتے ہیں. وہ ہمیشہ سختی، شدت، جنگ اور ہلاکت کے پیغام لاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ اپنا دشمن بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ سختی کے پیغام لاتے ہیں، شدت کے، جنگ کے، ہلاکت کے ایسے پیغام لاتے ہیں. تو ہم ان کو دوست نہیں رکھتے بلکہ ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا تمہاری ملائکہ میں سے کسی کے ساتھ صلح ہے؟ یعنی کوئی تمہارے دوست ہے ملائکہ میں؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کو تو تم نعوذ باللہ اپنا دشمن سمجھتے ہو. کوئی اور بھی ملائکہ ہے جس کو تم اپنا دوست اور جس سے تم چاہتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میکائیل. یعنی ہم میکائیل علیہ السلام یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے صلح رکھتے ہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میکائیل سے جو بارش اور رحمت نازل کرتا ہے. میں نے کہا ان دونوں کا رب کے ہاں کیا مقام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ان دونوں کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہے اور دوسرا بائیں جانب ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے یہ دست راست ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال اپنے نظام کائنات کو ان دونوں کے ذریعے چلاتا ہے، اور یہ دونوں بہت ہی مقرب فرشتوں میں سے ہے. میں نے کہا پھر تو جبرائیل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ میکائیل سے دشمنی کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقرب ہے، بہت قریب ہے، بہت تقرب حاصل ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر ان دونوں کے لیے تو جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دشمنی کریں. اور میکائیل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جبرائیل سے دشمنی کریں، جبرائیل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ میکائیل سے دشمنی کریں، میکائیل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جبرائیل سے دشمنی کریں، کیونکہ یہ دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل اور ان کا رب ان سے صلح رکھتے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل
اور ان کا رب ان سے صلح رکھتے ہیں. یعنی جبرائیل اور میکائیل ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، دوستانہ تعلق ہے، اور رب ذوالجلال بھی ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے. جو ان سے صلح رکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کا تذکرہ فرمایا. میں گواہی دیتا ہوں کہ جبرائیل، میکائیل اور ان کا رب، یعنی یہ تینوں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے صلح رکھتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں جو ان سے صلح رکھے. یعنی جبرائیل اور میکائیل سے صلح جو رکھتا ہے، رب ذوالجلال میں جبرائیل، میکائیل علیہ السلام ان سے صلح رکھتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں. اور جو ان سے دشمنی رکھے، یعنی جبرائیل یا میکائیل سے، اور جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، جو ان سے دشمنی رکھے، یعنی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جبرائیل، میکائیل ان سے صلح رکھتے ہیں جو ان سے صلح رکھے، اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں جن سے یہ دشمنی رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے. اور یہ جبرائیل و میکائیل میں سے جو کوئی کسی فرشتے سے دشمنی، عداوت، بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے یہود کے ساتھ ہونے والی بات چیت بیان کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، اے عمر، میں تمہیں ان آیات کی خبر نہ دوں جو مجھ پر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی آیات الکافرین تک تلاوت فرمائی ہے. تو یہ شان نزول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی علماء کے پاس جا کے تورات کا درس سنتے اور سن کر خوش ہوتے، جو قرآن مجید کی آیات کی تصدیق کرتی تورات، اور قرآن مجید ان آیاتوں کی تصدیق کرتی تو خوش ہوتے. ایک دفعہ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور کا گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا تم اللہ کے رسول کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے، کیوں ان کی اتباع نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس وحی کون لاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل. یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے دشمن کا نام لیا انہوں نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تم کس کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے میکائیل علیہ السلام کا نام لیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی معزز و مکرم اور محترم و محتشم ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں یہ دونوں بھی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو کوئی ان سے عداوت و دشمنی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے، اور جو کوئی ان سے محبت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مکالمہ، یہ بات چیت ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ سنانا چاہتے ہیں. جو یہود کے ساتھ بحث ہوئی، جو گفتگو ہوئی، جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، وہ حضور کو آ کر سنانا چاہتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیا، اے عمر، کیا میں تمہیں ابھی آیات پڑھ کر نہ سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ابھی نازل فرمائی ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات بینات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ آیات بینات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر تلاوت فرمائی. آئیے وہ آیات میں کیا ہے ہم بھی سماعت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبرائیل کا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ تو یہ آیت بینات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ابھی آیات نازل فرمائی ہیں۔ تب آئیے اس کو مفہومی طور پر سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا۔ شان نزول کے طور پر کچھ ذکر فرمایا، تو اب آئیے رب ذوالجلال فرمایا قل، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے، من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، کیونکہ یہود سے جو مکالمہ ہوا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، جو بات چیت ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہودی علماء کی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل تو نعوذ باللہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ وہ سختی اور جنگ اور شدت کے پیغامات لاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ من کان عدوا لجبریل، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نزلہ اس قرآن مجید کو نازل کیا، اتارا آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا ہے۔ ایسا قرآن مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، جو ان کے سامنے ہے، جو ان سے پہلے کلام ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے وہ قرآن مجید، وبشرا، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے۔ ایسا کلام مجید انہوں نے اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر۔ پھر فرمایا دوسری آیت میں من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، رب ذوالجلال نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، واضح طور پر بیان فرما دیا، یہ یہودیوں کے لیے کھلا پیغام، کھلا اعلان ہے کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودیوں کے رد میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ جو یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ ہمارے دشمن ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرما دیا جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کو یا میکائیل علیہ السلام کو یا رسولوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ جان لے کہ رب ذوالجلال بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ فرشتوں سے عداوت، فرشتوں سے دشمنی گویا کہ رب ذوالجلال سے دشمنی ہے۔ آپ فرما دیجئے قل من کان عدوا لجبریل، جب آپ الکافرین تک پہنچے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ابھی یہود کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دو آیتیں کریمہ تلاوت فرمائی، جب آپ فارغ ہوئے تلاوت سے آپ رکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ابھی یہود کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی یہودی علماء کے ساتھ، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور نے آپ کا کلام سننے سے پہلے فرمایا عمر کیا میں تمہیں اللہ کی نازل کردہ آیات نہ سناؤں؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے یہ آیات کریمہ پڑھ کر تلاوت فرمائی۔ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سننے سے پہلے سنانا چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنانے کے بعد اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ابھی یہود کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں تاکہ ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کی خبر دے دی ہے۔ اس حدیث کی سند شعبی تک صحیح ہے، مگر آگے شعبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد طرق بعد کی تائید کرتے ہیں۔ ابن جریر نے السدی کے طریق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قتادہ کے طریق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں، مگر یہ دونوں حدیثیں بھی منقطع ہے۔ ابن ابی حاتم نے ایک دوسرے طریق سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جبرائیل فرشتے کا ذکر کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوہ۔ ایک دوسری روایت صاحب تفسیر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں شان نزول کے بارے میں۔ ایک پہلی حدیث مبارک تو گزر گئی جو مکالمہ ہوا یہودی علماء کے ساتھ، اب ایک دوسری روایت جو اس کے آیت کے شان نزول کے طور پر بیان فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی ملاقات کیا اور کہنے لگا کہ تمہارے نبی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ یہودی کہنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے جواب میں ارشاد فرمایا جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، ورسلہ اور رسولوں کا، وجبریل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدوہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے جواب میں یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو رب ذوالجلال نے بعینہ وہی کلمات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے رد کے طور پر، اس کے جواب کے طور پر ارشاد فرمایا تھا، انہی کلمات کو رب ذوالجلال نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ابن جریر نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہی واقعہ ہے۔ تو حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ شان نزول جو ہے یہی سبب ہے، اس سبب پر اجماع نقل کیا ہے، یعنی تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس یہودی کو جواب دینا ان الفاظ کے ساتھ، اور رب ذوالجلال نے انہی الفاظ کے ساتھ آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں ایسے قرآن میں کئی آیات بینات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعینہ وہی الفاظ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہی الفاظ کے ساتھ وحی نازل فرمائی، جیسے کہ مقام ابراہیم کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا افلا نتخذہ قلیلا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرمایا۔ تو الغرض اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے حوالے سے جو آیت نازل فرمائی عسى ربه ان يطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا، یہ بھی الفاظ وہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے۔ اسی طریقے سے آیت حجاب ہے اور مختلف آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے، وہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نبی ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ آپ پر اتمام کو
پائے تکمیل کو پہنچا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے آپ نبی نہیں ہوئے۔ تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہی اس کا شان نزول ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اس وقت سنی جب وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ یہاں ایک اور دوسرا شان نزول اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں صاحب تفسیر، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کی خبر سنی، آنے کی، تشریف آوری کی خبر سنی، تو اس وقت وہ زمین میں کام کر رہے تھے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے 3 چیزیں پوچھتا ہوں جس کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ یہودیوں میں کے علماء میں سے تھے، وہ تورات کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے 3 سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہے؟ تیسرا سوال، بچہ باپ اور کبھی ماں کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال انہوں نے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 چیزوں کی خبر ابھی مجھے جبرائیل نے دی ہے۔ یعنی یہ جو 3 سوال انہوں نے کیے تھے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے ان 3 چیزوں کی خبر دی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو یہود کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو یہود کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ لوگ اپنا دشمن مانتے تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، ملائکہ میں سے ہیں، نورانی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رتی برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ان کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کا حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ رسولوں کے پاس وحی لانے پر مامور ہے، لیکن انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا دشمن تصور کر لیا، یہود نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ وہ تو یہود کا دشمن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائیں، یعنی اوپر کی، قل من کان عدوا لجبریل، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے، جو آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں، جو تصدیق کرنے والی ان کے سامنے والی کتاب کی جو ہدایت ہے، بشارت ہے مومنوں کے لیے، تو جو کوئی اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے ان کو پڑھ کر تلاوت فرما دی، سنا دی۔ الشیخ ابن حجر فرماتے ہیں، سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قول کے رد میں یہ آیت تلاوت فرمائی تھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی، اور یہی بات معتمد ہے۔ تو صاحب تفسیر یہاں پر ابن حجر کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا شان نزول کے طور پر یہاں پر بعض نے کہا ہے کہ یہ شان نزول ہے، عبداللہ بن سلام کا کہنا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو فرما رہے ہیں عبداللہ شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا سیاق بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت پڑھ کر سنائی انہیں، یعنی اس وقت نازل ہوئی کہہ کر یہاں پر کوئی سیاق کلام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا، بلکہ پہلے ہی یہ آیت اتر چکی تھی، نازل ہو چکی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا یہ آیت کریمہ۔ اور فرما رہے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت نازل ہوئی۔ تو صاحب تفسیر فرمانے کہ یہی بات زیادہ معتمد ہے، یعنی قابل اعتماد بات تو یہی ہے زیادہ، یعنی اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی، پہلے ہی آیت نازل ہو گئی تھی، اب آپ نے تلاوت کر کر انہیں سنایا۔ آگے اور حدیث مبارکہ یہاں پر صاحب تفسیر ذکر فرما رہے ہیں۔ احمد، ترمذی اور نسائی نے بکیر بن شہاب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا اے ابو القاسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 چیزوں کے متعلق پوچھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق صحیح بتا دیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ پھر آگے مکمل حدیث مذکور بیان کی۔ اس میں ہے کہ انہوں نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی، نبی کی علامت کیا ہے، کڑک اور اس کی آواز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ عورت کبھی بچہ جنتی ہے اور کبھی بچی، آسمان کی خبر کون لاتا ہے، آخر میں کہا تمہارا ساتھی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ کہنے لگے وہ تو ہمیشہ جنگ و جدل اور عذاب لے کر آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، وہ ہمارا دشمن ہے۔ کہنے لگے اگر آپ میکائیل کا نام لیتے تو پھر بھی بات ہوتی، کیونکہ وہ رحمت، بارش اور سبزیاں لاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات وہیں آ کر رکی کہ یہود کا گروہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر ساری بات کی، اور آخر میں کہنے لگے کہ آپ کا ساتھی کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے خبریں کون لاتا ہے اور تمہارا ساتھی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل۔ تو پھر وہ کہنے لگے وہ تو ہمیشہ جنگ و جدال اور عذاب کی خبریں لے کر آتا ہے، وہ فرشتہ، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے تو بات پھر بھی بنتی تھی، ہم آپ پر ایمان لاتے تھے، نعوذ باللہ۔ جبرائیل کا نام سن کر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل کا نام لیتے تو بات پھر بھی بنتی تھی، کیونکہ وہ رحمت اور بارش اور سبزیاں لے کر آتا ہے وہ فرشتہ۔ تو یہ حدیث یہاں پر مکمل ہوئی۔ تو رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی ان ملائکہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرما رہے ہیں، امام بغوی نے بغیر سند کے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود کا ایک عالم جسے عبداللہ بن سوریہ کہا جاتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون وحی لاتا ہے، یعنی وحی لانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ اس نے کہا وہ تو فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ، اگر میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے، کیونکہ جبرائیل نے تو ہمارے ساتھ کئی مرتبہ دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہودی عالم جبرائیل نے تو ہمارے ساتھ کئی مرتبہ دشمنی کا اظہار کیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ بیت المقدس ایک شخص کے ہاتھ برباد ہوگا جس کا نام بخت نصر ہے، اور اس کا وقت بھی ہمیں بتایا۔ ہم نے بخت نصر کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص بھیجا۔ بخت نصر اس وقت بابل میں مسکین غلام تھا، تو جبرائیل نے بخت نصر کا دفاع کیا تھا۔ بخت نصر بڑا ہو گیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہمیں نبوت عطا کرے، لیکن اس نے دوسرے لوگوں کو عطا کر دی۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ تو یہ دو روایت بھی یہاں پر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ کئی دفعہ انہوں نے ہماری دشمنی کا اظہار بھی کیا، تو ہم ان سے وہ فرشتے سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرما دیا وہ تو فرشتہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ تو اللہ کے حکم پر مامور ہے، جو چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ان کو اپنا دشمن بنانا، گویا کہ جو کوئی ان کو دشمن مانتا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اپنا دشمن مانتا ہے۔ اب صاحب تفسیر فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں شاید دونوں قصے نزول آیت سے پہلے اکٹھا واقع ہوئے ہوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہود سے ملے ہوں اور گفتگو ہوئی ہو، اور یہود بھی اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں اور کلام ہوا ہو، اور اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔ صاحب تفسیر یہاں پر تطبیق فرما رہے ہیں کہ شاید ہو
یہ دونوں قصے جو نزول آیت سے پہلے اکٹھا ہوئے ہوں، یعنی یہود کا گروہ کا حضور کی بارگاہ میں آنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کی گفتگو ہونا، یہ دونوں واقعات اکٹھا ہوئے ہوں، ایک ہی وقت پیش آئے ہوں، تو اس لحاظ سے یہ دونوں واقعات میں تطبیق پائی جاتی ہے، تطبیق ہوتی ہے۔ اب یہاں سے قرات اس کو جو پڑھا گیا ہے، قرات ذکر فرما رہے ہیں صاحب تفسیر جبریل کی۔ قرات ابن کثیر نے دونوں جگہ یہاں بھی اور سورہ تحریم میں بھی جبریل کو جیم کے فتحہ اور را کی کسرہ کے ساتھ بغیر حمزے کے پڑھا ہے۔ جیم کے فتحہ اور را کے کسرہ جبریلا، جیم کو فتحہ جب اور را کے کسرہ جبریلا بغیر حمزہ جبریلا پڑھا ہے۔ ابو بکر نے جیم اور را کے فتحے کے ساتھ حمزے مکسورہ کے ساتھ بغیر یا کے پڑھا ہے۔ جیم اور را کے فتحہ یعنی جب رئیلا ایسا بھی پڑھا گیا ہے، جبریلا اور جبریلا، جب رئیلا اور حمزہ اور الکسائی نے اسی طرح پڑھا ہے، مگر انہوں نے حمزے کے بعد یا کو ذکر کیا ہے، یعنی جبرائیلا یا کے ساتھ پڑھا ہے، حمزے کے بعد یا کا اضافہ کیا ہے، جبرائیلا، اور باقی قرآن نے جیم اور را کے کسرے کے ساتھ بغیر حمزے کے پڑھا، یعنی جبریلا۔ فإنہ میں ضمیر کا مرجع جبرائیل ہے، نزلہ یہاں ہا ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اور مرجع کے ذکر کے بغیر ضمیر لوٹانا عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے، یعنی مرجع ہی نہیں ہے اور ضمیر لوٹائی جا رہی ہے تو یہ عظمت شان بتانے کے لیے، اس کی رفعت اور اس کا مقام و مرتبہ کی بلندی بتانے کے لیے یہاں پر ایسا کیا جاتا ہے، یعنی مرجع کو حذف کر دیا جاتا ہے، چونکہ ذہن میں فوراً ذہن اسی کی طرف جاتا ہے، گویا پہلے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ قلبی کا مکاف خطاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، قلب کا ذکر فرمایا کیونکہ اول دل ہی وحی کو قبول کرتا ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہاں قلبی ہوتا، مگر کلام الہی کی حکایت کے طور پر قلبی کا کاف خطاب کے ساتھ قلبی ہونا چاہیے تھا، لیکن کلام الہی کی حکایت کے طور پر یہاں پر قلبی کا فرمایا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ یہ نزلہ کے فاعل سے حال ہے، یہ نزلہ کی ضمیر سے تینوں حال ہیں اور ظاہراً جواب شرط فإنہ نزلہ ہے، معنی یہ ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس نے اپنی گردن سے انصاف کا پٹا اتار دیا ہے، اور جو وہ کتاب لائے ہیں اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ جبرائیل قرآن لائے ہیں جو پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، بس یہاں جواب شرط حذف کیا گیا ہے اور اس کی علت کو اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس نے دشمنی کی جبرائیل سے، پس اس کی دشمنی کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جواب شرط محذوف ہے اور وہ یہ ہے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، یہ جواب شرط ہے، جو کہ اس طریقے سے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، تو اس کا جواب شرط یہ ہے کہ فَلْيَمُتْ غَيْظًا، چاہے وہ غصے سے مر جائے وہ لوگ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے اوپر کلام الہی اتارا ہے، اللہ کا کلام لا کر پہنچایا ہے، تو وہ جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں، اور جبکہ وہ اللہ کا مقرب فرشتہ اور آپ پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے اور وہ اس کا اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو ہم اس فرشتے کو دشمن نہیں سمجھتے، وہ تو اللہ کے بارگاہ میں مقرب ہے، معزز ہے، اور اے حبیب آپ پر وحی لانے والا فرشتہ ہے، اگر ان سے دشمنی ہے تو وہ دشمنی میں غصے میں ڈوب کر مر جائیں، اسے غصے سے مر جانا چاہیے، یہ جواب محذوف ہے، یا یہ ہے کہ فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوُّهُ، وہ میرا دشمن ہے، یہ جواب محذوف ہے، یعنی یہ جواب چھپا ہوا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوُّهُ، یا اس کا جواب شرط یہ بھی محذوف ہو سکتا ہے کہ فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرا دشمن ہے، وَأَنَا عَدُوُّهُ، میں اس کا دشمن ہوں،
وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں۔ اس پر ما بعد کلام یعنی فإن اللہ عدو للکافرین، بعد کا کلام جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ملائکہ سے، رسولوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملائکہ میں تفریق کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔